حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بڑا کام کرنے والا کون ہوگا، سیاستداں کون ہوگا، ان سے بڑا مبلغ اور مجاہد کون ہوگا؟ لیکن یہ حضرات اپنے کارکنوں کو اور اپنے افسروں کو یہ فرمان جاری کر رہے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اس لیے آپ لوگ اپنے آپ کو کافروں پر قیاس نہ کرو کہ کافر لوگ تو نماز نہیں پڑھتے، کہ غیر تو نماز نہیں پڑھتے لیکن وہ حضرات ترقی کر رہے ہیں۔ اس پر آپ بالکل قیاس نہ کریں بات کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان لوگوں کو اسی دنیا کے اندر ہی ان کے لیے جنت بنا دی ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان لوگوں کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے جو ہمیں چاہیے ہم نماز کی پوری پابندی کریں۔ ایک نماز ایک ایسی چیز ہے، اس کے بارے میں خالص اگر کوئی آدمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو، لیکن خالص نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھنا پڑے گا۔ جیسے خضوع اس کا آداب اور اس کے مستحبات اور اس کی سنن کو پورے طریقے سے ہم اس پر عمل کریں گے، تب جا کر ہماری نماز طریقے پر ہوگی۔ اس لیے بولا جاتا ہے کہ ہم اپنی نماز کے اندر خضوع ادا کریں۔ آخر یہ خشوع اور خضوع یہ کیا چیز ہے؟ ایک شین کے ساتھ، ایک ضاد کے ساتھ۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اپنا آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، یعنی کہ جو آدمی قیام کے اندر کھڑا ہو تو پورے سنت اور آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے کھڑا ہو۔ ایسے آدمی تاکہ رکوع کرے، بہت سارے آدمی رکوع اس طرح کرتے ہیں کہ بالکل جھک جاتے ہیں اور سر ان کا سینے سے لگ جاتا ہے۔ آدمی کو رکوع اس طریقے سے کرنے چاہیے کہ اس کی پیٹھ بالکل سیدھی ہو اور اس کی نگاہیں وہ انگوٹھوں پر پڑے، ان کی نگاہیں پیروں پر پڑے۔ ایسے آدمی سجدہ کرے تو پورے رکوع اور پورے آداب اور پورے سنت طریقے سے کیا کہ رکوع کرے۔ حضرت ایک صحابی ہے، اور ان صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابی جب نماز پڑھتے تھے اپنی چھت کے اوپر تو دیکھنے والا یہ محسوس کرتا تھا کہ جیسے کہ ایک پتھر کھڑا ہو، ایک دیوار، ایک کھمبا کھڑا ہو، اتنا سکون اور اتنا ان کے اندر وقار ہوا کرتا تھا۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ اپنی نمازوں کے اندر سکون پیدا کرو۔ اس لیے فقہاء اکرام لکھا ہے کہ جو آدمی ایک رکن کے اندر 3 مرتبہ کھجا لیتا ہے اس طریقے سے تو سمجھ اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کی نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے اندر کوئی سکون ہے ہی نہیں ہے۔ نماز کو ہم نے ایک کھیل بنا رکھا ہے۔ نماز تو ایک فرض ہے، فرض جس طریقے سے آدمی کو بھوک لگتی ہے اور جب تک اس کو کھانا نہیں مل جاتا تو اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، ایسے ایمان کے اندر نماز کا درجہ ہے۔ جس طریقے سے انسان کے بدن میں سر کا درجہ ہے، ایسے ایمان کے اندر نماز ضروری ہے، ایسے ہی ایمان کے اندر نماز ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور ہم جو نماز پڑھے تو نماز پورے وقار سے، پورے سکون سے اور پورے مستحبات سے، پورے آداب اور سنن کا لحاظ کرتے ہوئے جو ہم نماز کی پابندی کریں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں بہت سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخر ہماری نمازیں ایسی قضا ہو جاتی ہیں کہ ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا، ہم کاروبار میں ایسے اندھے دھند لگے ہوئے ہیں، ہمیں نماز کے متعلق کچھ احساس نہیں ہوتا کہ آخر ہماری نماز ضائع ہو رہی ہیں۔ تو ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنر کو فرمان جاری کر رہے ہیں، اور جو اتنا بڑا گورنر، اتنا بڑا خلیفہ، کہ جہاں کہ اس خلیفے نے اور اس گورنر نے اور اس صحابی نے آج کے دور کے اندر اس جگہ پر 15 ممالک قائم ہیں، 15 ممالک موجود ہیں۔ اتنی بڑی زمین کا اور اتنے بڑے ملکوں کا اور اتنے سارے ملکوں کا جو گورنر تھا اور جو کیا خلیفہ تھا اور جو بادشاہ تھا، وہ اس چیز پر عمل کر رہا ہے اور اس چیز کی پابندی کروا رہا ہے کہ تم نماز کی پابندی کرو۔ اس لیے ہمارے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہونی چاہیے۔ ہمارے نزدیک کاروبار نہیں ہونا چاہیے، ہمارے نزدیک دکان نہیں ہونی چاہیے، ہمارے نزدیک ہمارا اہل و عیال نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے اہم نماز ہے، نماز۔
اس لیے آپ کو سب کو نماز کی پابندی کرنی